بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ پیسہ درختوں پر نہیں لگتا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پودا بھی ہے جس پودے کو اگر آپ اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں یا اس پودے کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں پیسہ ایسے آتا ہے جیسے برسات میں بارش برستی ہو۔ پیارے ناظرین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پودے کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے اندر برکتی رکھی ہے جبکہ کچھ چیزوں کے اندر بے برکتی، کچھ چیزوں کے اندر خیر رکھی ہے تو کچھ چیزوں کے اندر مصیبت اور تباہی رکھی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی ایک برکت اور خیر والے پودے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پودے کو دولت کھینچنے والا پودا بھی کہا جاتا ہے۔ اس پودے کا ذکر ہمیں قرآن پاک اور حدیث میں بھی ملتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یہ پودا جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے۔ لیکن جب بھی گھر میں رزق، دولت اور برکت لانے والے پودے کی بات آتی ہے تو پیارے ناظرین، صرف ایک پودے کا ہمیں ذکر نہیں ملتا بلکہ عام طور پر ہمیں 3 پودوں کے بارے میں ذکر سننے کو ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا پودا ہے نیاز بو، جسے تلسی کا پودا بھی کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں اسے ریحان کا پودا کہا جاتا ہے۔ اور جو دوسرا پودا ہے اس کا تعلق بھی تلسی یعنی کہ نیاز بو کے خاندان سے ہی ہے، اور وہ ہے پودینے کا پودا۔ پودینے کا تقریباً ہر گھر میں ہی کھانے وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ پودا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پودے کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے، وہ ہے منی پلانٹ کا پودا۔ اب ویسے تو ان 3 پودوں کے ہی بارے میں مشہور ہے کہ ان 3 پودوں کے گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ گھر میں آنے لگتا ہے، یعنی برکت آنی شروع ہوتی ہے۔ لیکن پیارے ناظرین، اصل میں وہ کون سا پودا ہے اور اس کو آپ نے کیسے گھر میں رکھنا ہے یا لگانا ہے، آگے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نیاز بو یعنی کہ تلسی ایک ایسا پودا ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں اور حدیث میں بھی ملتا ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں سورہ رحمان کی آیت نمبر 12 اور سورہ واقعہ میں نیاز بو یعنی تلسی کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی نیاز بو پودے کو بہت پسند فرمایا ہے، اور آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ نیاز بو کا پودا جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے۔ اور ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس کسی کو بھی ریحان کا پودا پیش کیا جائے وہ اسے لینے سے انکار نہ کرے، کیونکہ یہ اپنی خوشبو میں نہایت ہی عمدہ اور وزن میں کافی ہلکا ہوتا ہے۔ جبکہ نیاز بو یعنی تلسی کا ذکر ہمیں ہندو مذہب میں بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ ہندو تلسی کے پودے کو بہت زیادہ مقدس مانتے ہیں اور عام طور پر اپنے گھر کے باہر یا اپنے آنگن میں تلسی کے پودے کو ضرور لگاتے ہیں۔ ہندوؤں کے جانب سے تلسی کے پودے کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ بزرگوں کا تلسی کے پودے کے بارے میں کہنا ہے کہ تلسی کا پودا بہت ہی مبارک اور برکت والا پودا ہے، اور جس گھر میں یہ پودا پایا جاتا ہے اس گھر میں کالا جادو یا سفلی علم نہیں چل سکتا۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں یہ پودا موجود ہے تو اس گھر میں رہنے والی افراد پر کسی بھی قسم کی کوئی بندش نہیں کی جا سکتی۔ یہ پودا گھر میں آسیب اور بری بلا کو داخل ہونے سے بھی روکتا ہے۔ جبکہ بزرگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر گھر میں تلسی کا پودا موجود ہو تو خطرناک سانپ اور زہریلی ناگن بھی گھر میں داخل نہیں ہو پاتی۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ تلسی کے پودے کہ یہی تمام خوبیاں مل کر اسے بہت زیادہ برکت اور گھر میں دولت پیسہ لانے والا پودا بنا دیتی ہے۔ اور جس گھر میں بھی تلسی کا پودا موجود ہو یا ایک خاص طریقے سے رکھا ہو جو کہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، تو اس گھر میں نہ ہی رزق کی تنگی ہوتی ہے، نہ ہی کبھی دولت اور پیسے آنے رکتے ہیں، بلکہ اس گھر میں اسی طرح سے دولت اور پیسہ آتا ہے جس طرح برسات میں بارش برستی ہے۔ اسی طرح نیاز بو کے بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں۔ نیاز بو کی بہت ہی بہترین خوشبو ہوتی ہے۔ اس پودے کی خوشبو کو سونگھ لینے سے یا کچھ پتوں کو کھا لینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو بدہضمی ہو جاتی ہے ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد چند پتے نیاز بو کے کھا کر منہ میں رکھ کر چبا لیں، کبھی بھی آپ کو زندگی میں دوبارہ بدہضمی نہیں ہوگی۔ پیارے ناظرین، گھر میں نیاز بو یعنی کہ تلسی کا پودا رکھنے یا اگانے کے فائدے بہت ہیں اور نقصان کچھ بھی نہیں۔ پیارے ناظرین، منی پلانٹ کے پودے کے بارے میں بھی بہت لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ پودا گھر میں رزق اور دولت لانے والا بنتا ہے، لیکن اس پودے یعنی منی پلانٹ کے بارے میں نہ تو ہمیں کوئی روایت ملتی ہے، نہ ہی ہمیں اس کا اسلام میں کوئی ذکر ملتا ہے۔
اور نہ ہی मनी प्लांट के पौधे के बारे में बुजुर्गों ने हमें कोई ऐसी बातें बताई है। इसलिए प्यारे नाज़रीन, मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से या लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। मनी प्लांट का पौधा बस एक आम पौधों की तरह ही है। इसे आप घर में पौधे के तौर पर या डेकोरेशन के तौर पर तो रख सकते हैं, लेकिन अगर आप यह सोचें कि मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत आने लगेगी, तो इस तरह की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई या हकीकत नहीं है। बुजुर्गों की बताई गई तालीमात की रोशनी में हमें सिर्फ 2 पौधों के बारे में पता चलता है कि वह पौधे बरकत वाले हैं, जिनमें से एक पौधा तुलसी यानी कि नियाज़गो का है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये पौधा घर में न सिर्फ रिस्क और दौलत लाता है, बल्कि इसके और भी बेशुमार फायदे हैं। और जो दूसरा पौधा है जो कि घर में बरकत और दौलत लाने की वजह बनता है, वह है पुदीने का पौधा। प्यारे नाज़रीन, घर में रिस्क, दौलत, पैसा लाने वाला पौधा यानी कि तुलसी और पुदीना यह घर में आसानी से उगाया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई बगीचा नहीं है तो आप उसमें भी तुलसी के पौधे या पुदीने को उगा सकते हैं। यानी आप एक कुंडी में तुलसी या पुदीने के पौधे को लगा सकते हैं, या कोई ऐसी जगह यानी क्यारी वगैरह मौजूद नहीं हो तो आप गमले में, कुंडे में किसी भी तुलसी के पौधे या पुदीने के पौधे को उगा सकते हैं। यह दोनों पौधे ही बआसानी गमले में उग जाते हैं। प्यारे नाज़रीन, तुलसी का पौधा बरकत वाला पौधा है और इसके इतने तिब्बी फायदे हैं कि गिने नहीं जा सकते। इसीलिए आप घर में तुलसी यानी नियाज़गो, जिसे रिहान भी कहा जाता है, उस पौधे को जरूर रखें। नाज़रीन, खांसी जब आपको बहुत ज्यादा आती है तो आप तुलसी के पत्ते चबा सकते हैं, आपकी खांसी दूर हो जाएगी। या आप चाय बनाते वक्त तुलसी के पत्ते उसमें डालकर अगर चाय बना लेते हैं और उसे पी लेते हैं काढ़े के तौर पर, तो याद रखिएगा आपको सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी चीजें बिल्कुल नहीं होंगी। तो तुलसी एक सेहत के लिहाज से बहुत ही फायदेमंद है। अब रही बात इससे दौलत या बरकत आने की, तो वह एक अलग बात है कि वह आएगी या नहीं आएगी, वल्लाहु आलम। लेकिन कुरान में इसके फायदों के लिए, इसके जो बेनिफिट्स हैं, उस वजह से इसको कुरान में अल्लाह ताला ने मेंशन किया है। तो आप ये समझ कर इस पौधे को न लगाएं कि इसको लगाने से घर में बरकत आएगी या दौलत आएगी। बेशक अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। तो याद रखिए, आप जब भी इस पौधे को लगाएं तो आप लोग सुन्नत तरीके से इस पौधे को लगाएं और आप यह सोचें कि यह पौधा मेरे सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है और मैं इसका भरपूर फायदा उठाऊंगा। तो इस वजह से आप इस पौधे को लगाइए, ना कि आप दौलत पाना चाहते हैं, इस वजह से लगाइए। तो प्यारे नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक जरूर करें और स्वाब की नियत से इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इसी तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।